یہ لڑائی 27 سال تک چلی، یہ لڑائی 27 سال تک، اور 27 سال کے بعد جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو مرنے والوں کی تعداد تھی 40,000۔ ایک بکری کی وجہ سے، وہ بھی صرف تھوڑی سی گھاس کھا لی تھی، اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں لڑائی چلتی ہے تو کتنے سال تک چلی؟ 27 سال، اور 27 سال کے بعد جب بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی کتنی ہوئی؟ 40,000۔ اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک لوگ تھے، کتنی ڈینجر قوم تھی۔ ہم لوگ تو معظم پور لکھی پور کو روتے ہیں کہ ادھر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کب مار دو اور کب ندی میں بہا دو۔ کتنی ڈینجر قوم تھی، لیکن یہ ڈینجر قوم بھی جانتے ہو کتنی ہمدرد بن گئی اس قرآن کی نعمت سے کہ ایک غزوے میں، غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، صحابہ جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی اس جھاڑی کے نیچے، کوئی اس جھاڑی کے پاس، کوئی اس پہاڑی کے پاس۔ ایک صحابی پانی لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی زخمی ملے اس کو پانی پلاؤں۔ اس کی نظر جھاڑی کے کنارے پڑے ہوئے صحابی کی اوپر پڑتی ہے جو زخموں سے چو رہے اور چیخ رہے ہیں، پانی پانی۔ یہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، سر پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں، ان کو پانی کا گلاس ان کے منہ میں رکھتے ہیں، دیتے ہیں کہ پانی پیو۔ جیسی پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں تک جاتا ہے، ابھی وہ پیتے نہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے، پانی، کاش مجھے بھی پانی مل جائے، یا تھوڑا سا پانی تم میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ یہ خود پیاسا تھا، اس نے پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا اور کہا میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پانی کا متلاشی ہے، لہذا جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلا دو۔ یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگاتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے، تھوڑا بچ جائے تو میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میرا بھی حلق سوکھا جا رہا ہے۔ دوسرے آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، نہیں نہیں میں رہ سکتا ہوں، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، جاؤ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ یہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، پانی کا پیالہ زمین پر رکھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھا کر اپنے سینے پہ لگاتا ہے، پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہونٹ پہ لگاتا ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں۔ پانی کا پیالہ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے تو دھڑکنیں بند ہیں، سانس ناک میں انگلی رکھ کر دیکھتا ہے تو سانس بند ہے، یعنی تیسرا صحابی روح قبض سے عنصری کو پرواز کر چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے تیسرے کو زمین پر لٹا کر دوسرے کے پاس لوٹ کر آیا، چلو یہ تین ہی تھے، اب دوسرے کو ہی پلا دے۔ جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور اس کی بھی سانسیں بند ہو چکی ہیں۔ وہ جلدی سے بھاگا کہ پہلے کے پاس چلوں، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں جہاں فری کے سپرد کر چکا ہے، پہلا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس صحابی کی بھی جان جا چکی ہے۔ جو قوم 27 سال تک لڑتی ہو، جو قوم 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جن کی تلواریں خون کی پیاسی رہتی ہوں، ایسی ڈینجر قوم کو اللہ کے نبی نے کیسا بنایا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان میں اچھاور کرنے لگے۔ ایک صحابی نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے،
اور دوسرے نے اس لیے نہیں پیا کہ تیسرا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا جذبہ تھا؟ ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، اس دور کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جب آپس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ ہوتا ہے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا اصل جینا. دوسروں کے لیے اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے.